بسم اللہ۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان پر جب انگریزوں کا تسلط ہوا تھا تو سب سے پہلے ان کے خلاف جو میدان میں اترے تھے وہ مسلمان تھے۔ حضرات علماء اکرام کی طرف سے سب سے پہلے ان کے خلاف فتاویٰ جاری ہوئے، اور میدان میں اتر کر سب سے پہلے ان کا مقابلہ کرنے والے سراج الدولہ تھے، اور پھر جو ہے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے ایک زبردست ان کو جو ہے ٹھیس پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والی جو شخصیت تھی وہ ہماری اسی ریاست کے مجاہد آزادی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں بھی الحمدللہ علماء کرام نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر ہمارے برادران وطن کے ساتھ مل کر ایک بڑی تحریک چلی، جس کے بعد 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ لیکن یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ جو مجاہدین آزادی تھے، اقلیتوں کے سے جن کا تعلق تھا، بالخصوص مسلمان مجاہدین آزادی جو تھے، ان کی تاریخ کو آہستہ آہستہ جو ہے فراموش کیا جاتا رہا ہے، اور اب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ بلکہ اس کو اگر ہم عالمیہ کہیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو نئی نسل ہے، وہ خود اپنی تاریخ سے جو ہے نابلد ہو گئی ہے، اس کو بھول رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اسلاف نے جو ہے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھی، کس طرح انہوں نے اس ملک کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اپنی جان کو، مال کو اور اپنے جذبات کو، اپنی زندگیوں کو قربان کیا تھا۔ اس وقت پچھلے کچھ سالوں سے ایک صورتحال یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ہماری تاریخی کتابوں سے، اس ملک کے تاریخ سے جو ہے مسلمانوں کی تاریخ کو مکمل طور پر مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بات پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے کوئی کردار نہیں تھا، اور مسلمان جو ہے وہ غیر ملکی ہیں، جس کی وجہ سے ایک نفرت کا ماحول یہاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں دو میدانوں میں ہم لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمیں اپنی قوم کو یہ بتانا ہے کہ ہماری تاریخ کتنی سنہری تھی، کس طرح کی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں۔ دوسری طرف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے بھی عام عوام کے سامنے بھی اصل اور حقیقی تاریخ کو لانے کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے تحت آل انڈیا ملی کونسل نے اس یوم آزادی کے موقع پر ایک ریاست گیر مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش ہوگی۔ اور چونکہ مساجد مسلمانوں کے مراکز ہیں، ہر علاقے میں جو مسجد ہوتی ہے وہ اس کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ مساجد کمیٹیاں جو ہے صرف ذمہ دار ہی نہیں، مسجد ہی کے ذمہ دار نہیں، بلکہ وہ جو ہے اپنے علاقے کے تمام مسلمانوں کی ملی زندگی کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو ہم مساجد کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ مسجدوں کے ذریعے سے، جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے مسلمانوں تک اس پیغام کو ایک طرف پہنچائیں، ان کی تاریخ کو پہنچائیں۔ دوسری جانب 15 اگست کو جو ہے مسجد کمیٹی کی طرف سے اپنے علاقے میں کسی مقام پر بھی جو ہے جہاں مناسب ہو وہاں اس طرح کے پروگرام کریں، اور جھنڈا لہرا کر جو ہے علم کشائی کرتے ہوئے اپنے جو ہے اس برادران وطن کو، اس علاقے کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس میں شریک کر کے ان کے سامنے حقیقی تاریخ کو لانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے مختلف مساجد کو یہ ترنگے کی جو ہے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ حالانکہ وہ اپنے طور پر کر سکتے ہیں، لیکن علامتی طور پر ہم تحفتاً جو ہے یہ ترنگا بھی مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داران کو دے رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو لے کر اپنے اپنے علاقے میں اپنی مسجد کی طرف سے جو ہے یوم آزادی کے جشن کو جوش و خروش کے ساتھ منائیں، برادران وطن کو بھی اس میں شامل کریں، اور پھر جو ہے یہ حقیقی جو تاریخ ہے اس کو عوام کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔